الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ مفتی صاحب ایک کلپ ریکارڈ کریں کرونا کے بارے میں، اور اس میں یہ بھی وضاحت کریں کہ اگر کرونا میں کوئی مریض مر جائے تو اس کو غسل کے بارے میں بتا دیں، اور غسل میں احتیاط کے بارے میں بھی، اور میت کو جو غسل دیں ان کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ان کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ کوئی مریض اگر کرونا وائرس کی وجہ سے مر جائے، اللہ نہ کرے انتقال کر جائے، پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا ذا الجلال والاکرام اس وبا سے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو نجات عطا فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کو غسل دینا تو ضروری ہے، غسل دیا جائے گا، خاص طور پر جبکہ غسل دینے میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو مریض کرونا سے انتقال کر جائے اس کو غسل دینے میں یا اس کے میت کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پھیل سکتا۔ تو جب عالمی ادارہ صحت نے بھی یہ کہہ دیا ہے اس وقت میں کرونا کے مریض کو غسل دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اسپتال وغیرہ کے عملے سے ملاقات کر کے ان کو یہ بتا دے اور یہ ہدایت، یہ رپورٹ دکھا دے عالمی دائرہ صحت کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ میت کو غسل دینے میں، کوئی معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اثر نہیں پھیلتا۔ اور خدا نخواستہ وہ اجازت نہیں دیتے غسل دینے کی، تو پھر اس صورت میں تیمم کرایا جائے گا، اس کو یعنی ہاتھ گیلے کر کے اس کے پورے جسم میں پھیر دیے جائیں گے اس کو پیک کرنے سے پہلے۔ یہ غسل اسپتال کا عملہ دے دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ تیمم بھی کرا سکتے ہیں، وہ بھی کرا دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ غسل بھی نہیں دیا جا سکتا اور تیمم کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، انہوں نے اسپتال کی طرف سے اجازت نہیں، اس کو پیک کیا گیا اور اس سے انہوں نے اپنے نگرانی میں ان کے بندوں نے جو ہے وہ لے آئیں اور دفنا دیا ہے قبر میں، اجازت نہیں دیتے کسی کو، تو پھر اس صورت میں اگر انہوں نے بھی غسل نہ دیا، تیمم نہ کرایا ہو، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غسل اور تیمم کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ جیسے نماز کے بارے میں، نماز کے لیے جزوی یا کلی طہارت ظہور بعض اوقات ساقط ہو جاتی ہے، حکم ساقط ہو جاتے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے، تو اسی طرح میت کے غسل اور تیمم کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا۔ ہم ورثاء کے ذمے اس کو غسل یا تیمم کرانا ضروری نہیں ہے، البتہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، وہ ان سے میت لے لی جائے اور جنازہ پڑھا دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے اجازت نہ دی اور اسی طرح نماز جنازہ پڑھائے بغیر اس کو دفنا دیا گیا، تو پھر اس صورت میں قبر پہ جا کے، قبر فقہاء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ غالب گمان یہ ہو کہ ابھی تک جسم خراب نہیں ہوا، اور اس کی مدت مختلف ہے، 3 دن بعض حضرات نے لکھی ہے، لیکن علاقے کے اعتبار سے تو اس سے پہلے خراب ہونے سے پہلے قبر پہ جا کے وہاں پر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیک کرنے کے بعد اس کو پیک کر دیا جائے، میت کو سیل کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو لفافہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر تیمم نہیں کرا سکتے، اس کے اوپر تیمم کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تیمم کرانے سے تیمم جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کو مسح، پٹی کی مسح پر قیاس کرنا کہ جس طرح پٹی پر جو ہے وہ مسح ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ جو لفافے میں میت کو پیک کیا گیا اس پر بھی ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔
بلکہ یہ جو ہے اصل سے جو ہے نا فرع کی طرف، نائب کی طرف جانے والی بات ہے، تو اور اس کی مثال فقہا کے ہاں نہیں ملتی، اس لیے اب اس کے پیک کرنے کے بعد اوپر سے تیمم نہیں کرایا جا سکتا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس صورت میں پھر ورثاء کے ذمہ غسل اور تیمم کا حکم نہیں ہے، ان کے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔